بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر اسلامک ڈسکوری چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی سب جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، ان کی مٹی کہاں سے لائی گئی۔ تو پیش خدمت ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت و شیریں، تلخ و نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے کچھ لوگ سرخ و سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں، اسی طرح برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ ابو اشریف سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کیا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب نہ کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تو تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی۔ حضرت جبریل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ و سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ پھر مٹی کو عرش پر لے جایا گیا اور مٹی کو پانی کے ساتھ تر کیا اور پھر چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں تو اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی ہے کہ آدم کا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا، میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔